کراچی میں 7واں ضلع بنے گا. سندھ کابینہ نے ڈسٹرکٹ کے ماڑی کی منظوری دے دی. سائٹ بلدیہ ہاربر اور ماڑی پور کے علاقے شامل ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کا نام دینے کی بھی تجویز. پیپلز پارٹی کے اس اقدام کی مذمت کرتی ہے. ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. جس طریقے سے سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں، ہم اسی طریقے سے کراچی کی تقسیم کے خلاف ہیں. اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا تو پھر ہم عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے. کراچی میں نیا ضلع نامنظور. تحریک انصاف نے اقدام مسترد کر دیا. عدالت جانے کا اعلان. پیپلز پارٹی افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے. بلاول صاحب کان کھول کر سن لیں، نالائقیوں پر چپ نہیں رہ سکتے. خرم شیر زمان کی پریس کانفرنس. ہم پر شہر کی تقسیم کے جھوٹے الزامات لگانے والوں نے خود ہی ایک اور ٹکڑا کر دیا. حلیم عادل شیخ کی تنقید. بڑا شہر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، ضلع بن سکتے ہیں، تو صوبے کے اندر بھی صوبے بن سکتے ہیں. مینڈیٹ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے کراچی کا. ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ ڈیسیژن لیا گیا جو کہ غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے. ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کی اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اس ایشو کو لے کے. میئر کراچی کا بھی نئے ضلع کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. سندھ حکومت شہر کا مینڈیٹ نظر انداز کر کے سیاسی فائدے کے لیے تقسیم چاہتی ہے. ہر سطح پر مخالفت کریں گے. شہر قائد میں نئے اضلاع بن سکتے ہیں تو سندھ میں نئے صوبے بھی بن سکتے ہیں. وسیم اختر کا رد عمل. اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، چونکہ سندھ کارڈ کراچی کے بغیر نامکمل ہے، دلوں کو جیت کر کراچی کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے. زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایڈمنسٹریٹیولی ڈسٹرکٹ بنا کر کراچی کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. کراچی میں نیا ضلع مسترد. پی ایس پی کا کل احتجاج کا اعلان. ہم ملکی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم شہر قائد کو تباہ کرنے کی سازش ناکام بنائیں. مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے بجائے آمرانہ فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں. فاروق ستار. وسیم اختر کے بعد کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون؟ سندھ حکومت نے گریڈ 20 کے 3 افسران کا انتخاب کر لیا. حتمی فیصلہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوگا. صوبے میں بھی بڑی انتظامی تبدیلیاں متوقع. Invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Ali, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic and to both the houses of Parliament assembled together. نئے پارلیمانی سال کا آغاز. صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی. نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا واک آؤٹ. وزیر اعظم عمران خان کی بھی اجلاس میں شرکت. جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی. پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے. لوگ کہتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو ہر طرف کرپشن کا دورہ تھا. معیشت بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی. کورونا کی وبا نے بھی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا. دور اندیش پالیسیز نے صورتحال بدل دی. مسئلہ کشمیر اجاگر کرنا بڑی کامیابی. قوم نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا مشترکہ اجلاس سے خطاب. ہم نے مجبور کیا کہ آپ ان قوانین کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سیٹ اپ کے کور کے اندر
آپ جو ہے اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتے ہیں, اپنے مخالفوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان قوانین کو فیٹ اپ کے ضرور جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کریں, لیکن اس کو انٹرنلی جس طرح نیب کا قانون یوز ہو رہا ہے اس طرح نہ یوز ہو. ملک میں تباہی کا 2 سالہ جشن جاری, عوام ماتم میں مصروف. خالی ڈیسک بجانے والے حکومت میں رہنے کا اخلاقی جواز کھو چکے. ترقی اور فلاح و بہبود کے تمام دعوے جھوٹ ہیں. خواجہ آصف اور دیگر کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو. خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے, جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں, آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا. سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کہ پنجاب کو, کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں, وہ بھی سب کو یہ کوریج دے. بلوچستان میں ان کے اوپر زور لگائیں گے اور یہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پر. خیبر پختونخوا کے لیے صحت کارڈ کا اجرا, عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے. بیماری سے غریب آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر ہوتا ہے. محدود وسائل کے باوجود شہریوں کی مشکلات کم کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب. اب وہ وقت گیا کہ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست ہوتی تھی. اب مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے, جو آپ کو گاہے بگاہے مختلف دنوں پہ پریس کانفرنسز میں سنائی دیتی ہے. آج کل بھی سنائی دے رہی ہے. مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست کا وقت چلا گیا. اب ملک کو آگے لے جانا ہوگا. غلط کھیلنے والوں کو بدلنا کپتان کا حق. کورونا کے بعد ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس. معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے. رزاق داؤد کا اظہار خیال. اپوزیشن گروہ بندی کا شکار, حکومت کے خاتمے کی خواہشیں دل میں ہی رہ جائیں گی. شور مچانے والے تمام لوگ نیب زدہ, عمران خان این آر او نہیں دے گا. شیخ رشید کی میڈیا ٹاک. تبدیلی سرکار مکمل ناکام. لگتا ہے عمران خان عثمان بزدار کو سکھانے کے لیے ہی لائے ہیں. شوگر کمیشن رپورٹ کے بعد کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ پنجاب میں محکمے 40, ترجمان 54 ہیں. لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس. وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے. چینی ہم منصب سمیت دیگر قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول. سی پیک فیز 2 سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا. پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے. نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی. نیشنل پارٹی کے سربراہ کی وفات پر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس. ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ, سپریم کورٹ نے 4 ہفتے کی مہلت دے دی. کراچی سرکولر ریلوے پر پیش رفت رپورٹ طلب. ML1 کے لیے 3 سال بہت زیادہ. چین والے تو مہینوں میں ٹریک بچھا دیتے ہیں. فنڈز موجود ہیں تو وقت نہیں لگنا چاہیے. چیف جسٹس کے ریمارک. لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. سڑکوں پر ندی نالوں کے مناظر. پانی گھروں میں داخل ہو گیا. حادثات اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق, متعدد زخمی. اسلام آباد میں راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود نکاسی نہ ہو سکی. لاہور کے اکثر علاقوں میں بارش کا پانی جوں کا توں موجود. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ساندا, اسلام پورہ, صدر, لکشمی چوک اور مناوا زیادہ متاثر. شہر سے گزرنے والی نہر بھی اوور فلو. ان کے نئے اسپیل کا الرٹ جاری. بھارت سے بارش برسانے والا نیا سسٹم سندھ میں داخل. 21 اور 22 اگست کو جل تھل ایک ہونے کی پیش گوئی. کراچی, تھرپارکر, بدین, سانگھڑ اور اندرون سندھ بادل جم کر برسیں گے.
पंजाब में कारोबारी मराकज़ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में नए औकात कार का फैसला। मेडिकल, करियाना और जनरल स्टोर्स पर इत्तलाक नहीं होगा। नए इस्लामी साल का आगाज, मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम 21 अगस्त और यौम आशूर इतवार 30 अगस्त को होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। और अपनी जान निछावर करके तैयारा भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाने वाले राशिद मिन्हास का 49वां यौम शहादत। शहीद ने मातरे वतन की खातिर पाक फजाइया की अजीम रिवायात को जिंदा रखा। DG ISPR का खिराज अकीदत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.